السلام علیکم ویورس، میں ہوں حماد سردار اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی۔ دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کی اور ان کی قوم کی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو کن اسباب کی بنا پر عذابوں سے دوچار کیا گیا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ عاد ہی کے شریف اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی طرف سے قوم عاد کو سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عاد کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ طرح طرح کے برے کام کرنا، ظلم و زیاستی اور لوٹ ماٹ کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ خاص کر کمزور طبقہ ان کے ظلم و زیاستی کا شکار تھا۔ غریب کاشتکاروں کی زمینوں اور اس میں پیدا ہونے والا اناج مار دھاڑ کر چھین لیا کرتے تھے۔ انہیں فصلیں اگانے کی بھی مہلت نہیں دیتے تھے، اس لیے کمزور طبقہ بھوک و افلاس میں اپنے دن گزارتا تھا۔ قوم عاد کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ وہ زراعت کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط عمارتیں بناتے اور پہاڑوں کی غاروں میں رہا کرتے تھے۔ پتھروں سے شکار بھی کرتے اور جانوروں کو آگ سے بھون کر کھایا کرتے تھے۔ عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن غریب اور محتاجوں کا خیال بالکل بھی نہیں رکھتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بلکہ ان کے پاس جو بھی کچھ ہوتا ان سے چھین لیا کرتے تھے۔ وہ لوگ اللہ کو بھول کر بتوں کی پوجا کرتے اور ان کے دل رحم سے خالی ہو گئے تھے۔ عاد کی قوم بھی مورتیوں کی پوجتی تھی۔ عاد کی قوم کے لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے، ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ بت پرستی سے روکتے، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے۔ آپ اپنی قوم سے کہتے، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے زمین و آسمان، شجر و حجر کو پیدا کیا۔ اے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوج رہے ہو؟ ان بتوں کی پوجا سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ تمہاری سرسراہت جہالت اور گمراہی ہے۔ یہی بہتر ہے کہ تم ان بتوں سے منہ موڑ لو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین میں رزق و سامان پیدا کیا۔ تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم زمین سے زیادہ اناج حاصل کرتے ہو، اس کے باوجود تم دوسروں کا اناج چھینتے ہو، بلکہ تمہیں تو چاہیے کہ اپنے اناج سے محتاجوں اور غریبوں کا حصہ نکالتے رہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہو تاکہ وہ بھی تمہاری طرح زندہ رہ سکیں، لیکن تم ایسا نہیں کرتے۔ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر بجا لاؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے پاس اناج نہیں ہے اور جن کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، تم ان کو مال اور کھانا عطا کرو، لیکن تم ایسا نہیں کرتے، یہ تمہاری بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں سن کر لوگ جواب دیتے، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ اپنی ہی مرضی سے کرتے ہیں۔ ہم اپنی محنت سے اناج پیدا کرتے ہیں، ہم کسی بھوکے کو کیوں کھلائیں؟ ہمارے پاس جتنا اناج ہوگا ہم اتنے ہی طاقتور کہلائیں گے۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم کو اچھی باتیں بتاؤں اور بری باتوں سے آگاہ کروں اور برے کاموں سے روکوں، اور اگر تم صحیح اور سیدھا راستے پر نہیں چلو گے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے، آپ نے فرمایا، اے قوم، میری بات مان لو، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں اور جو کچھ کہتا ہوں اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نرمی سے سمجھاتے کہ کسی کمزور پر ظلم نہ کرو اور نہ ہی کسی کا رزق ان سے چھینو۔ انہیں پیار سے سمجھاتے کہ اے قوم، میں تمہارا بھائی ہوں اور دوست ہوں، اور تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں جو کچھ کرتا ہوں اس کا صلہ میں اپنے اللہ سے حاصل کروں گا۔ قوم کا شک و شبہ دور کرتے ہوئے کہتے، اے قوم، کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تمہاری کھیتی برباد ہو جائے گی اور تمہیں عیش و عشرت کی زندگی میں خلل پڑ جائے گا؟ ایسا کبھی نہ سوچو۔ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا اور تمہیں قوت عطا کرے گا۔ آپ نے اگلے زمانے کی باتیں یاد دلاتے ہوئے کہا، اے قوم، اللہ نے گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس قوم نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا تو کس طرح اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔
پھر تم میرے نبی ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ آپ نے بتوں کے بارے میں فرمایا، یہ بت جیسے تم اپنے معبود سمجھتے ہو، یہ نہ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں اور نہ یہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو۔ آپ نے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا، اے قوم، تمہارا جھوٹے معبودوں پر میں ایمان نہیں لاؤں گا اور نہ ان سے ڈروں گا، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے۔ قوم عاد کے لوگ برابر نصیحتیں سنتے لیکن کوئی توجہ نہ دیتے، ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ ایک روز قوم عاد کے لوگ نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ تم بار بار نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اس دعوے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں کوئی دلیل دکھاؤ، ہم دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں، بغیر دلیل کے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ جس عذاب کی تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب کب آنے والا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور آنے والے عذاب سے خبردار کرتا ہوں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود گمراہ قوم راست پر نہ آئی، اللہ کے غضب نے جوش مارا اور عذاب کے آثار پیدا ہونے لگے۔ بارش نہیں ہوئی، پانی کی قلت بے حد بڑھ گئی، خشکی سے زمین چٹنی ہونے لگی، کنویں سوکھنے لگے، کھیتوں میں آبپاشی کے لیے بھی پانی نہیں تھا، درخت پودوں کی ہریالی ماند پڑنے لگی اور پھول مرجھانے لگے۔ قوم عاد پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور پھر رجوع کرو تاکہ اللہ بارش برسائے۔ نافرمان لوگوں نے کہا، ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہتے، شاید کہ کہیں سے کوئی بادل آئے اور بارش برسائے۔ ایک روز ایسا ہی ہوا کہ ایک بادل کا ٹکڑا نظر آیا، لوگ خوشی کے مارے خوش ہونے لگے کہ آج بارش ہوگی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ بادل عذاب کی علامت ہے، جس عذاب کی خبر میں تمہیں اس سے پہلے دیتا تھا۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، ان کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام پر چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر شہر سے نکل گئے۔ شہر میں اب کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل کے ٹکڑے تیر رہے تھے، ہوائیں چلنی شروع ہو گئی۔ ہواؤں میں اتنی تیزی تھی کہ پہلے نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی نے دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آندھی چلنے لگی، یہاں تک کہ اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، ہر طرف مٹی اور دھول اڑ رہی تھی، بڑے بڑے درخت زمین سے اکھڑنے لگے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہر شے ہوا میں اڑنے لگی، آدمی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا، نہ کوئی بیٹھ سکتا تھا، ہوا کے زد سے بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بھی گر گئی، ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں اور شور شرابہ شروع ہو گیا۔ قوم عاد کو اپنے مضبوط مکانوں پر بڑا ناز تھا، تمام مکانات زمین بوس ہو گئے، زمین پر کچھ بھی نہ بچا۔ یہ آندھی 8-10 دن تک چلتی رہی، 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی۔ جب آندھی تھمی تو لاشوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ عاد کی قوم نے غرور و تکبر کیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو ماننے لگی اور انہی سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ نبی کو باتوں کا انکار کیا، اور جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بچا لیا، گمراہوں کو عبرتناک سزا ملی۔ عاد کی قوم کا صرف کتابوں میں ذکر پایا جاتا ہے، تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات آج بھی درس عبرت کے لیے زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔